الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 27 اپریل عیسوی 2025 سورت شہر چوک بازار علاقہ جمعہ مسجد میں ہونے والے نکاح کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہونے والے نکاح کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ مجھے یاد ہے ہمارے دارالعلوم کنٹھاریا کے مایہ ناز عالم دین عالم ربانی حضرت مولانا علی یوسف کاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتٌ واسعہ، مولانا شبیر صاحب ہمارے جانتے ہیں، ہماری اس مسجد کے امام و خطیب، بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔ ان کی ولایت کا یہ عالم تھا کہ رمضان کی ہر رات میں کم سے کم 15 سے 17 پارے یوں کھڑے ہو کے سنتے تھے نماز میں، آخر تک، موت تک۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گئے۔ مجھے یاد ہے میں کبھی کبھی ان کے ساتھ نکاح کی مجلس میں جاتا تھا تو حضرت نکاح سے پہلے پوچھتے تھے لوگوں کو کہ بھائی آج یہ ہمارا دلہا جو تیار ہو کے آیا ہے اس کو گجراتی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نوشا۔ کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں؟ نوشا۔ نو کے معنی نیا، یہ حضرت فرماتے تھے، نو کے معنی نیا، شاہ کے معنی بادشاہ۔ شاہ کے معنی بولو تو یہ کیا بن گئے؟ کیا بن گیا؟ نیا بادشاہ۔ کیا بن گیا؟ ارے خوش ہے کہ نہیں؟
کیا بن گیا نیا؟ کیا نام بیٹا؟ احمد. احمد آج کیا بن گئے؟ نیا. حضرت بہت پیارے انداز میں پوچھتے تھے کہ آج یہ نئے بادشاہ بن گئے تو ان کے نکاح میں جو عورت آئے گی وہ کیا بنے گی؟ بولو. ارے آپ لوگ بولو نا بھائی. نئی رانی. کیا بنے گی؟ نئی رانی. حضرت فرماتے تھے کہ آج جیسے آپ نئے بادشاہ بن رہے ہو، کوشش کرنا آنے والی بھی نئی رانی بن کے رہے، پنیاری نہ بن جائے. وہاں سب بھی سب رہو. کیا نہ بن جائے؟ کام والی. کام والی. ارے رکھیں گے خوش انشاءاللہ. جیسے ہم پسند کرتے ہیں اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، جیب میں 2 پیسے رہے، یہ ساری چیزیں اپنی بیویوں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اچھا، یہ سفارش کون کر رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، احکم الحاکمین، پروردگار عالم بذات خود قرآن میں ان عورتوں کی سفارش کر رہے ہیں. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اے میرے بندو، جو تمہارے ماتحت میری بندیاں ہیں، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. مسلمانوں، پروردگار عالم بذات خود ان عورتوں کے لیے سفارش کر رہے. دونوں جہاں کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امت، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نتیجے میں اللہ آپ کی عمر میں، آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا. ارے کریں گے نا انشاءاللہ. دوسری چیز، ماں باپ. کون بولو؟ ایک تو عورت شوہر کا خیال کرے، شوہر عورت کا خیال کر لے، اور دونوں مل کے ماں باپ کا خیال کر لے. دیکھو پھر بولتا ہوں، پھر سنو. عورت شوہر کا خیال کر لے، شوہر عورت کا خیال کر لے، نے دونوں مل کے ماں باپ کا خیال کر لے. جس نے ماں باپ کو خوش رکھا، جس نے ماں باپ کو خوش رکھا، وہ یقین کرے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا. ابھی یہ جمعہ کی بات کرتا ہوں. عبدالحمید جمعہ کو ایک صاحب میرے ساتھ تھے، تو اپنے والد کی سب شکایتیں کر رہے تھے کہ ابا اس کو یوں دینے والے تھے، اس کو یوں کرنے والے تھے، اس کو یوں کرنے والے تھے. تو میں سنتا رہا. پھر میں نے اخیر میں، وہ مجھے بلوانا چاہتے تھے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے بڑی محبت سے کہا کہ میرے بھائی، ابھی تم ماں باپ کو سمجھے ہی نہیں. ماں باپ کو، ماں باپ ہے. باپ کو اختیار ہے جب تک زندہ ہے کہ بیٹے کو 1 روپیہ نہ دے. آج ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ باپ اپنی زندگی میں پراپرٹی ہمارے نام پہ کر دیں، تو باپ کیا کرے گا؟
باپ کے نام پر پراپرٹی ہوتی ہے، اولاد ستاتی ہے، دھکے مارتی ہے، تو باپ اگر پراپرٹی نام پر کر دے تو یہ اولاد پتہ نہیں شاید قبرستان میں بٹھا دے جا کے کہ اب قبرستان میں تسبیح پڑھو۔ باپ ہوتا ہے۔ اس کو ہمارے یہاں ضلع بھروچ میں بولتے ہیں کہ بانو کوئی با نہیں، بانو کوئی باپ ہوتا ہے۔ اب تم باپ کے بھی باپ بننے جاؤ تو تم اولاد کیا ہو؟ میں واللہ مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، ابھی بھی کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ، اپنے ماں باپ کے سروں میں تیل ڈالو، اپنے ماں باپ کو چائے کھانے کا پوچھو، پھر دیکھنا ماں باپ کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں۔ ہم خدمت کرنا نہیں چاہتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ علماء لکھتے ہیں ایک نوجوان شادی ہوئی، نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے کعبۃ اللہ سعودی چلا گیا۔ وطن میں گاؤں میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور یہ جوان بیٹا شادی کر کے اپنی بیوی کو لے کر علیحدہ عربستان سعودی چلا گیا۔ اس زمانے میں سعودی کا کریز تھا۔ آج بھی ہمارے ضلع بھروچ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے سعودی میں ہے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، اب بھی سعودی نہیں چھوڑتے۔ وہ جب بھی آتے ہیں میں ملتا ہوں کہ کیوں اوے تو ریسو، تو کہ ایک چکر ماریا ہوں۔ جو لوگ گلف میں گئے، سعودی گئے، ان سے چھوٹتا نہیں۔ اس زمانے میں کریز تھا سعودی کا، جو سعودی ہوتا تھا لوگ سمجھتے مالدار لوگ ہیں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے، وہاں کے پیسوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، دعا کرو اللہ یہاں بھی برکتوں سے نوازے۔ نوجوان بیٹا بیوی کو لے کے عربستان میں رہنے لگا، 1 سال 2 سال 3 سال مسلسل عربستان ہی میں وقت گزرنے لگا۔ سورت والوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسا مشغول ہو گیا، بیزی ہو گیا کہ وہ بھول ہی گیا کہ وطن میں گاؤں میں بوڑھے ماں باپ بھی ہے۔ جب گیا شروع میں کبھی فون کر لیتا، کبھی ٹپال بھیج دیتا، کبھی کچھ پیسے بھیج دیتا۔ اچھا یہ پیسوں پر بھی میں ایک بات بولا کرتا ہوں، بہت سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بیٹا ہے کہ ماں باپ کو کیا چاہیے، پیسے چاہیے، پیسے بھیجتے رہو تو ماں باپ خوش۔ میں سمجھتا ہوں بے وقوف اولاد ہے۔ کیسی اولاد ہے؟ بے وقوف ہے۔ ماں باپ کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اولاد کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیسوں کی بولو اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج بھی ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارا بچہ یا بچی کچھ پیسے لے کر آئے کہ ابا، تو ہم نہیں لیتے کہ بیٹا تیپا رہوا دے، ہمارے ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنے اولاد کے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو ہمارے یہاں گجراتی میں ایک لفظ بولتے ہیں ہونپ۔ یہ پتہ نہیں سورت والے ہونپ کو سمجھتے ہوں گے کہ نہیں۔ ہونپ سمجھو، ہونپ یعنی ماں باپ کو ایسا ایک یہ رہتا ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ ماری اولاد ماری جوڑے چھے، اس کو بولتے ہوں، ماری اولاد ماری جوڑے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہوں۔ اس کی ماں باپ کو ضرورت ہوتی، پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیسوں کا تو وہ یوں کہیں گے کہ بیٹا تم نے پالوی نے آتلا موٹا کہی رہا تو ہمارے جیوانوں کتلوں جیوی لئیسوں۔ ارے سمجھ رہے نا؟ یہ بچہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہوا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ عربستان جاؤں گا، پیسے کماؤں گا، ماں باپ کو بھیجتا رہوں گا، ماں باپ خوش رہیں گے۔
لیکن حالات ایسے بنے کہ دھیرے دھیرے ماں باپ ہی کو بھول گیا کہ ماں باپ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک حج کیا، 2 3 4 5 6، آج 14واں حج کر رہا ہے۔ کتنے حج ہو گئے؟ دعا کرو اللہ ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، جو جانے والے اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے۔ اچھا حمید بھائی، ایک دکھ کی بات، پہلے لوگ حج میں بھی جاتے تھے تو گھر پہ ملنے آتے تھے اور معافی صافی کرتے ہیں کہ یار معاف کر جو، کوئی تکلیف پہنچی حج میں جو۔ آج واٹس ایپ پہ ٹپل ڈالتا ہے، اور بعضوں کو تو میں نے دیکھا کہ امام محترم کو کہتے ہیں کہ حضرت جمعہ میں اعلان کر دینا کہ حاجی صاحب حج میں جاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کریو۔ عجیب بات ہے، تکلیف تم نے پہنچائی، معافی مولانا مانگے۔ حج میں جا رہا ہے تو رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، اڑوس پڑوس میں ملنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے کہ بھئی جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہو، انسان ہو، غلطی ہو جائے، معاف کرنا، میں حج میں جا رہا ہوں۔ لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جس کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ حج میں جاتا ہوں۔ جس کا جانا ہی پکنک ہو وہ کیا معافی مانگے گا؟ برابر ہے، جس کا جانا ہی پکنک گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھو اس وقت 95% حاجی، اور ابھی کم کہہ رہا ہوں، 99 بول دوں تو بھی مبالغہ نہیں ہوگا، 95 حاجی کا یہ حال ہے کہ طواف بھی کر رہا ہے، ویڈیو بھی کر رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے اور لائیو ویڈیو کال باتیں کر رہا ہے۔ کیا عبادت ہے؟ آپ علیہ السلام کے روزے پر سلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ والوں کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ بعض اللہ والے نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے جاتے نہیں تھے۔ ایک اللہ والے 40 سال سے اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر درود شریف پڑھتے، سلام بھیجتے، سامنے نہیں جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ہر سال آتے ہو، 40 سال ہو گئے اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کے سلام پیش کرتے ہو، کیا بات ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو نکل گئے، چیخ نکل گئی، اور روتے روتے کہہ رہے ہیں یہ گناہوں والا چہرہ محبوب علیہ السلام کے سامنے لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنی مقدس پاکیزہ جگہ، آج لوگ وہاں جا کے ویڈیو بنا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، تو کیا یہ حج ہے؟ یہ عمرہ ہے؟ پکنک ہے۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے اور ان جگہوں کا اکرام احترام سمجھائیں کہ کتنی مقدس جگہ ہے۔ اللہ ہمیں جب بھی لے جائے وہاں کی جگہوں کا اکرام کریں گے انشاءاللہ، احترام کریں گے انشاءاللہ، اور برائیوں گناہوں سے بچیں گے، بولو انشاءاللہ۔ آج 14واں حج، گلا پہ کعبہ پکڑا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیری چوکھٹ پر آ گیا، قبول کر۔ تو آسمان سے ندا آتی ہے اے آنے والے تیرا آنا ہمارے دربار میں منظور نہیں ہے۔ اے آنے والے تیرا آنا ہمارے دربار میں منظور نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں وہ رونے لگا، آنسو بہانے لگا، اچانک ایک اللہ کے ولی طواف کرتے ہوئے پیچھے آئے، کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا کیا پریشانی ہے، کیا مصیبت آ گئی، کیوں رو رہا ہے؟ بچوں بچیوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ جوان روتے ہوئے کہنے لگا ہر سال حج کرتا ہوں، حج کے بعد گلا پہ کعبہ پکڑ کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں، آج یہ میری زندگی کا 14واں حج ہے، گلا پکڑ کے اللہ سے کہتا ہوں قبول کر۔ وہ اوپر سے کہتے لا لبیک، تیرا آنا منظور نہیں۔ اللہ کے ولی نے فوراً فرمایا بیٹا کہیں ایسا تو نہیں کسی کا دل دکھا کے آیا ہو؟
اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا ایسا تو نہیں کہ کسی کا دل دکھا کے آیا ہو. فوراً ٹھیس لگی کہ کسی کا کیا دل دکھاتا، میں اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے آیا ہوں. تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں ماں باپ کو جا کے خوش کر. اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، تو آسمان والے کو تیرے حجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں. یہ فوراً وطن آیا اور گاؤں میں داخل ہو رہا تھا. ایک چھوٹی سی بچی مل گئی، ملاقات ہوئی. تو اس بچی کو پوچھتا ہے کہ بیٹا اس طرح کے ایک بوڑھے میاں ایک بوڑھی اماں رہتے تھے. اب دیکھو اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس بچی کے زبان پہ ڈالا. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ بچوں کی زبان فرشتوں کی زبان، بچوں کی زبان فرشتوں کی. تو اس بچی کی زبان پر اللہ نے ڈالا کہ کیا کرے بیچارے بوڑھے ماں باپ، ایک ہی بیٹا تھا لیکن نیک نہیں نکلا. دیکھو یہی ٹھیس لگ گئی، ہتھوڑا مارا کہ ایک ہی بیٹا تھا لیکن نیک. آج امت اس مغالطے میں بھی مبتلا ہے کہ ایک ہو نیک ہو. غلط ہے. ارے 8-10 ہو لیکن نیک ہو. ایک ہو نیک نہیں ہے تو کہاں جاؤ گے؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. 8-10 ہو لیکن کیسے ہو؟ نیک ہو. یہ جملہ اگر ہم بولے کہ ایک ہو نیک ہو تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ اور اس بچی نے پھر کہا کہ کیا کرے بیچارے بوڑھے ماں باپ. باپ بوڑھا بیٹے کا انتظار کرتے کرتے گزر گیا. وہ تو قبرستان میں چلا گیا، مر گیا. اب بوڑھی ماں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور وہ بھی روتے روتے اس کی آنکھیں چلی گئی، دیکھ نہیں سکتی. تو یہ دوڑ کے گیا تو اس کی ماں چارپائی میں، ہڈیوں کا ڈھانچہ. اس نے جلدی سے ماں کے سرہانے ہاتھ رکھا، ماں ماں ماں. اب ماں بھی دیکھو کیسی ماں ہوتی ہے. جیسے بیٹے کی آواز سنی، آج 14-15 سال بعد ایک ماں اپنے بیٹے کی آواز سن رہی ہے، اور بیٹا جیسے کہتا ہے ماں ماں، تو ماں کا ہاتھ اٹھنے لگا. بیٹا بیٹا تو آ گیا. تو اس ماں نے اپنے بیٹے کے سرہانے ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹا تو آ گیا، اب جانا مت. کیا کرے اب؟ کہ ماں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے. تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھے معاف کرتی ہوں، لیکن بیٹا میرا آخری وقت ہے. میں اللہ سے پڑے پڑے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ آخری وقت آ گیا ہے، میرا بیٹا جہاں بھی ہے بھیج دے تاکہ میرا بیٹا اپنے ہاتھوں مجھے قبر میں اتارے. میرا بیٹا بولو مجھے اپنے ہاتھوں. بیٹا تو آ گیا، اب جانا مت. کوئی بات، بس یہ کہہ رہی تھی، اس کی روح قبض ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا. اس نے قبر کا انتظام کیا، دفن کا انتظام کیا، کچھ دن رہا وہاں، پھر عربستان گیا. آج پھر اللہ نے موقع دیا، 15واں حج کر رہا ہے، اور آج گلا پہ کعبہ پہ آ کے گلا پکڑ کے اللہ سے کہہ رہا ہے اے اللہ تیرا گنہگار پھر آیا، اے اللہ قبول کر. تو آسمان سے ندا آتی ہے، اے آنے والے، آج تیرا آنا ہم نے منظور کر لیا ہے، اور تیری ماں کی ناراضگی کی وجہ سے تیرے 14 حج جو ہم نے قبول نہیں کیے تھے تیری ماں نے معاف کر دیا، تو وہ 14 بھی ہم نے قبول کر لیے. ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نے باپ جنت کا دروازہ ہے. پھر دہراتا ہوں، یاد کر لینا، بیوی شوہر کا خیال کرے، شوہر بیوی کا خیال کرے، نے دونوں مل کے ماں باپ کا خیال کرے. ارے کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عبدالرزاق بھائی، کریم بھائی ڈھولا جو اس وقت بیمار چل رہے ہیں، اور بھی امت کے جتنے لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کے لیے دعا کریں. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. ہاں کرو. اب پڑھاؤ گے؟ پڑھائی
دلہا ڈولا احمد اشرف بھائی آپ چھوڑیں بیٹا نکاح پہلا نیت بھی کر لے وانی بیٹا نیت ہوں کروانی کہ نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے اور اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ نکاح کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ نکاح کی برکت سے آئندہ گناہوں سے حفاظت کرنا میمن پڑک سما کیا پرسمہ محمد عمران کون ہے بچے کے والد آپ ہی ہے نا ماشاء اللہ وکیل ہے محمد عمران الطاف فروٹ والا اور گواہ ہے میمن سلیم آپ جو دوسرے گواہ ہے رفیق داؤد بھائی مہر 21,000 روپیہ نقد آپ ہی دیتے نا نکاح پر آوی دو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام اچھا تو بھائی احمد وکیل صاحب جو خود لڑکی کے والی بھی ہیں ان کی اجازت سے اور ان دو گواہوں کی گواہی اور مجلس کے روبرو مہر 21,000 روپیہ نقد کے عوض میں میمن پرسمہ کو آپ کے نکاح میں عورت بنا کر کے دیا آپ نے قبول فرمایا ماشاءاللہ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح پڑھاتے تھے اس طرح برکت کی دعا دیتے تھے بارک اللہ لک اللہ آپ نکاح پڑھنے والوں کو برکت دے و بارک علیکما اللہ دونوں میاں بیوی کو برکت دے و جمع بینکما فی خیر اللہ ان دونوں میاں بیوی کے جمع ہونے کو خیر برکت کا ذریعہ بنائے درود شریف پڑھ لے سلام پھر کبھی پڑھوں ٹائم سے
محسب گیر صاحب کی درخواست ہے کہ سلام کے ایک دو مصرے سنیں. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنتا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام. درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کیا کرتے ہیں، بلکہ میرے اللہ بہانے بھی تو آپ خود بنا دیا کرتے ہیں. اے پروردگار عالم، یقیناً آپ سے زیادہ رحم کرنے والا، آپ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما.
اے اللہ ابھی ہمارے بھائی احمد نے جو نکاح پڑھا، اللہ ان کے نکاح پڑھنے کو بے انتہا قبول فرما، اللہ اس نکاح میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہر نکاح کرنے والا لڑکا نے ہر نکاح کرنے والی لڑکی چاہتے ہیں انہیں نکاح کے ذریعے خوشیاں ملے، آرام بھری زندگی ملے۔ اے اللہ آج ہم سب مل کر آپ سے سفارش کر رہے ہیں، اللہ اس نئے جوڑے کو اس نکاح کی برکت سے قدم قدم پر خوشیاں نصیب فرما، انہیں آرام بھری زندگی نصیب فرما۔ اللہ اس نئے جوڑے کی نظر بد سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے نیک بندوں نے ہاتھ اٹھائے۔ مالک جن کا ہاتھ پھیلانا آپ کو پسند آیا، اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔